بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں آپ تمام حضرات؟ خیریت سے ہیں؟ اس میں مورب کی 16 اقسام کے بیان میں ہم نے بہت سی امثلہ دیکھی جن میں آخری حرف پر مختلف تبدیلیاں سامنے آئیں۔ مثلا زید ہم نے لیا تھا تو کبھی تو وہ زیدن ہوا اور کبھی زیدن ہو گیا اور کبھی زیدن بن گیا۔ یا ہم نے لفظ دلو لیا، وہ کبھی تو دلون تھا، کبھی دلون ہو گیا اور کبھی دلون کی شکل اختیار کر گیا۔ ایسے ہی ہم نے مسلمون لیا تو کبھی تو وہ مسلمون تھا، کبھی مسلمین تھا۔ ایسے ہی لفظ ابو کا، کبھی وہ ابوکا کی شکل میں ظاہر ہوا، کبھی اباکا کی شکل میں آیا اور کبھی ابیکا کی شکل میں منتقل ہو گیا۔ تو ان 16 اقسام میں ایسے مختلف اسماء آتے ہیں جو مختلف شکلیں تبدیل کرتے ہیں، اور یہ تقریباً کل اسماء کا 85% بنتا ہے۔ آپ اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسماء مختلف تبدیلیوں کو قبول کرتے ہیں یا مختلف تبدیلیوں کو اپنے آخر میں جگہ دیتے ہیں۔ جگہ دینے کو عربی میں تمکن کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے تبدیلیوں کو جگہ دینے والے اسماء کو اسماء متمکنہ کہہ دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں کچھ ایسے اسماء بھی ہوتے ہیں جو ان تبدیلیوں کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے، اور رفعی حالت ہو یا نصبی حالت ہو یا جری حالت ہو، یہ ایک ہی شکل و صورت پر باقی رہتے ہیں اور ان تبدیلیوں کو اپنے آخر میں جگہ نہیں دیتے۔ ایسے اسماء کو اسماء غیر متمکنہ یعنی تبدیلیوں کو جگہ نہ دینے والے اسماء کہتے ہیں۔ ان اسماء کی 8 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مضمرات، نمبر 2 اسماء اشارات، نمبر 3 اسماء موصولات، نمبر 4 اسماء افعال، نمبر 5 اسماء اصوات، نمبر 6 اسماء ظروف، نمبر 7 اسماء کنایات اور نمبر 8 مرکب بنائی۔ تو پہلی قسم ہے مضمرات۔ مضمرات کو ضمائر بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ ضمائر یا ضمیر کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں، آپ کا خالد کے ساتھ تعلق ہے، خالد آپ کا دوست ہے، آپ اس کے گھر اس کی ملاقات کے لیے گئے، تو آپ اس قصے کو کیسے بیان کریں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ میں خالد کے گھر گیا۔ حالانکہ آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ عبداللہ خالد کے گھر گیا، لیکن آپ نے یوں نہیں کہا کہ عبداللہ خالد کے گھر گیا، بلکہ آپ نے بولا میں خالد کے گھر گیا۔ تو یہ میں کیا چیز ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، یہ اس کیا چیز ہے؟ پھر آپ نے بولا کہ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، تو مجھے کیا چیز ہے اور اس نے یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنی ساری بات بتلاتے ہوئے اپنا نام ایک مرتبہ بھی نہیں لیا، اور خالد کا نام صرف ایک مرتبہ لیا۔ اس کے بعد آپ نے کبھی اس کہہ دیا، کبھی وہ کہہ دیا۔ یا پھر مثلا یہ ایک بچہ ہے، اس کا نام احمد ہے، اور یہ اپنے بارے میں بتلانا چاہتا ہے کہ مجھے جوس پسند ہے، تو یہ کیسے بتلائے گا؟ اگر یوں کہے کہ احمد کو جوس پسند ہے تو مفہوم تو ادا ہو گیا،
لیکن یہ کوئی مقبول طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے محاورے میں متکلم یعنی بولنے والا اپنا نام ذکر کر کے اپنی پسند یا ناپسند کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اسے یوں کہنا چاہیے، مجھے جوس پسند ہے۔ ان دونوں جملوں میں آپ غور کریں تو واضح ہوگا کہ پہلے جملے میں لفظ احمد، اس کو ہم نے چھپا دیا اور اس کی جگہ لفظ مجھے رکھ دیا۔ اس کو یوں بھی کہہ لیں کہ لفظ مجھے کسی مخفی اسم یعنی احمد کی ترجمانی کر رہا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں کہ آپ کا دوست کامران آپ کے سامنے بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہے۔ آپ اسے کیسے پوچھیں گے کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کیا ایسے کہ کامران کیا پڑھ رہا ہے؟ یقیناً نہیں، اس لیے کہ یہ کوئی مروج اور مقبول طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ یوں پوچھیں گے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو۔ اس جملے میں بھی آپ نے لفظ کامران کی جگہ لفظ آپ کو رکھ دیا۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لفظ آپ مخفی اسم یعنی کامران کی ترجمانی کر رہا ہے، اور اگر کامران آپ کے پاس سے چلا جائے، اب آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اگر یوں کہیں گے کہ کامران میرا دوست ہے، کامران یہاں کتاب پڑھ رہا تھا، تو کیا ایسا کہنا ٹھیک ہے اور یہ مقبول ہوگا؟ نہیں، یقیناً نہیں، بلکہ یوں کہنا ہوگا کہ کامران میرا دوست ہے، وہ یہاں کتاب پڑھ رہا تھا۔ دیکھیں، اس جملے میں آپ نے لفظ کامران کی جگہ لفظ وہ رکھ دیا۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفظ وہ مخفی اسم کامران کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اس ساری گفتگو سے معلوم ہوا کہ انسان کبھی اپنے نام کو چھپا کر اس کی جگہ کوئی لفظ ذکر کرتا ہے، اور کبھی اپنے سامنے والے کے نام کو چھپا کر اس کی جگہ کوئی لفظ ذکر کرتا ہے، اور کبھی غیر موجود کے نام کو چھپا کر اس کی جگہ کوئی لفظ ذکر کرتا ہے۔ بہرحال جس کا بھی نام چھپائے، چھپانا سب میں پایا جاتا ہے، اور عربی میں چھپانے کو اضمار کہہ دیتے ہیں۔ اسی مناسبت سے چھپے ہوئے لفظ کی ترجمانی کرنے والے الفاظ کو ضمائر اور ایک کو ضمیر کہتے ہیں۔ لہذا آپ ضمیر کی یہ تعریف کر سکتے ہیں کہ ضمیر وہ اسم ہے جو چھپے ہوئے اسم پر دلالت کرے یا چھپے ہوئے اسم کی طرف لوٹ جائے۔ اردو میں یہ ضمائر استعمال ہوتی ہیں، جیسے وہ، تو، تم، آپ، میں، ہم، اس، وغیرہ۔ اردو میں ضمائر بہت کم ہیں، جبکہ عربی میں 70 ضمائر استعمال ہوتی ہیں۔ ہم آسانی سے سمجھنے کے لیے ان 70 ضمائر کو 14 کے 5 گروپس میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم ان کی پوری تفصیل کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔